لوور آسام کے لوگ اپر آسام میں نہیں جا سکتے؟ کیوں؟ آپ کی باپ کی جاگیر ہے آسام؟ بھارت کے سنویدھان میں آرٹیکل 19 کیا ہے؟ رائٹ ٹو پروفیشن ہے، میں کوئی بھی کاروبار کر سکتا نہیں. چیف منسٹر وہ نہیں، اسمبلی میں بول رہے لوور آسام کے میاں مسلمان اپر آسام میں نہیں آنے دوں گا. جب لوگوں نے ایوان میں بتایا گیا کہ تم تو مکھیہ منتری ہو، تم تو بھارت کے آئین پر تم نے حلف لیا، بولے کچھ بھی نہیں، میں بول رہا ہوں نہیں آنا میاں مسلمان. پھر وہیں پر آسام کے مکھیہ منتری نے کہا کہ آسام اور میگھالیہ کا بارڈر ہے قریب، تو میگھالیہ میں ایک USTM مسلمان صاحب نے یونیورسٹی بنائی، تو آسام کا چیف منسٹر بولتا کہ وہ USTM یونیورسٹی جو مسلمان نے بنائی پہاڑوں کو کاٹ کے بنائی، اس لیے پانی آ رہا گوہاٹی میں. یہ کہہ رہے ہیں. اور پھر آسام کے مکھیہ منتری بولتے ہیں کہ آسام میں ترکاری کی قیمت بڑھ گئی، یہ میاں مسلمان ذمہ دار. ان کا ایک منسٹر ہے جو لوور آسام سے مسلمان لیبر کو لے کر گیا، 15 لاکھ بقایا تھا تو خوب پیٹے، اس کا ویڈیو بنائے، اتنا مارے ان لوگوں کو. پولیس سے فائر ہوا، کسی کو نہیں پکڑ سکے. پھر مدھیہ پردیش میں حاجی شہزاد علی کانگریس کے لیڈر ہیں. 20,000 اسکوائر فٹ کا نیا گھر میں ابھی سامان گیا، خالی منتقل ہونے والے تھے. انہوں نے ان تمام ذمہ داروں نے، مدھیہ پردیش میں چھترپور ایک علاقہ ہے، حاجی شہزاد علی ذمہ دار ہے وہاں پہ مسلمانوں کا. انہوں نے جا کر SDM، جس کو ہم RDO کہتی ہیں، ڈپٹی کمشنر، پولیس کے عہدیداروں پر جا کر میجر دیا کہ بھائی وہ جو ملعون جس نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی، اس کو گرفتار کیا جائے. پتھراؤ ہوا. ارے جس کو SDM پکڑ کے بولا میاں رکاؤ، شہزاد علی رکاؤ، وہ رکانے کی کوشش کی، ان کو بھی پتھر لگے. تو بعد میں بلڈوزر لا کر 20,000 اسکوائر فٹ کے نئے گھر کو نست و نابود کر دیے، زمین دوز کر دیے. ان کی 3 گاڑیاں تھی فارچونر، پوروں کو برباد. اب بعد میں وہاں کی مدھیہ پردیش حکومت بولتی ہے نہیں وہ FTL میں گھر بنا ہوا تھا. سمجھے آپ بات کو؟ وہ گھر FTL میں بنا ہوا تھا، اس لیے ہم توڑ دیے اس کو. بنتے وقت کیا تمہارے منہ میں گلاب جامن تھا؟ یا تم کو تمہاری اماں کا چہرہ نظر آ رہا تھا اس میں؟ 20,000 اسکوائر فٹ کا گھر بن کے سامان نہیں، FTL کا ایریا تھا، آپ نے اس کو. مگر میں سلام کرتا ہوں حاجی شہزاد علی جو آج اس جگہ پر نہیں ہے، مگر حاجی شہزاد علی نے بیان دیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس رسالت کے لیے میں احتجاج کیا. ایک ایسا گھر نہیں، میں ایسے ہزاروں گھر کو آقا پہ قربان کرتا ہوں. مگر یہ ظلم ہو رہا ہے میرے بھائی، یہ ظلم ہو رہا ہے. اب اس کو سامنے رکھو، آپ CAA قانون کو سامنے رکھو، UAPA کے قانون کو سامنے رکھو، ٹرپل طلاق کے قانون کو سامنے رکھو. یہ جو آئے دن ظلم کیا جاتا ہے، اخلاق سے لے کے پیلو خان سے لے کے وسیم تک. داڑھی کاٹی گئی تھی اتر پردیش میں ایک شخص کی، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اشرف علی سید کو پیٹا گیا. اب یہ وفق کا قانون لے کر آئے. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ مودی کیا کرنا چاہتے ہیں بھارت کے مسلمانوں سے. میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں، لوگ میری بات کو جذباتی کہہ کر اڑا دیتے ہیں. یاد رکھو ہٹلر نے بھی یہودیوں کا خاتمہ اسی طرح سے کیا تھا. پہلے ان کو مارو، ان کے گھر چھینو، ان کے گھر کو توڑ دو کہ تمہارے پاس کاغذات نہیں ہیں. ہٹلر کی تاریخ پڑھو تم. جب وہ یہودی لوگ تعلیمی ادارے بناتے تو ہٹلر بولتا تم نے یہاں پر زمین پر گورنمنٹ کی بنایا، ہم اس کو توڑتے ہیں بلڈوزر سے. یہودیوں کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا تھا جرمنی میں.
ان کے گھروں پر نشان لگا دیے گئے تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ 60 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے گیس کے چیمبر میں ڈال دیا. تو جو تاریخ جرمنی اس وقت کے جرمنی میں دہرائی گئی تھی یہودیوں سے، آج ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں سے دہرائی جا رہی ہے. میری ایک ایک بات کو اگر یقین نہیں کرنا ہے تو اپنے دل سے اور اللہ سے دعا کر کے پوچھو، یا اللہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے. یہ ہو رہا ہے. یہ وفق کا قانون کیا ہے؟ ابھی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر نے ہم سے کہا کہ وقف ایک عبادت ہے. وقف ایک عبادت ہے اور عبادت کو چھیننا چاہ رہے ہیں نریندر مودی. کیوں چھیننا چاہ رہے؟ یہ بولتے کہ نہیں 8 لاکھ ایکڑ زمین وقف کی ہے. کسی گورنمنٹ نے نہیں دی ہم کو، کسی آر ایس ایس بی جے پی کے لوگوں نے ہم کو نہیں دی، مودی نے نہیں دی، امت شاہ نے نہیں دی، کسی کانگریس کے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر نے نہیں دی. یہ پبلک پراپرٹی نہیں ہے، یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے. ہمارے بزرگوں نے دیا ہے، اللہ کے نام پر اس کو وقف کیا ہے. جیسا کہ صدر صاحب نے کہا کہ یہ عبادت ہے، اس کا قانون ہے. اب یہ نئے بل میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ نئے بل میں یہ بول رہے ہیں کہ سینٹرل وقف کونسل میں اور اسٹیٹ کے وقف بورڈ میں. اچھا، ابھی میں مولانا سے کہا تھا کہ جو محبوب نگر کی وقف کمیٹی ہے، جامع مسجد کی بھی کمیٹی ہے نا، تو اب مودی کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ وقف بورڈ میں پورے ممبر مسلمان ہوتے ہیں، مشائخین کے کوٹا ہوتا ہے، بار کونسل سے آتے ہیں، ایم ایل اے ایم پی کا کوٹا ہوتا ہے، اور 3 ایمیننٹ مسلمانوں میں جو لوگ ہیں حکومت ان کو نامزد کرتی. اب مودی کیا بول دیے کہ ایم ایل اے ایم پی متولی اور یہ بار کونسل کا کوئی الیکشن نہیں ہوگا.